الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. سورۃ البقرہ کی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے دو باتوں کا ذکر فرمایا، یا یوں سمجھیں کہ دو اعمال کی اہمیت بیان کی گئی ہے. نمبر 1 نماز، نمبر 2 صبر. ہمارا آج کا عنوان صبر کے حوالے سے ہے کہ صبر کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ فرمایا کہ صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت طلب کرو. اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جائے، اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہو جائے، اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت نصیب ہو جائے، تو وہ کیا کرے؟ وہ صبر کو حاصل کرے، وہ صبر کو اختیار کرے، صبر کو اپنائے. کیوں؟ قرآن نے بعض الفاظ میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی جو مدد اور نصرت ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور قرآن کریم نے دوسرے مقام میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صابرین کو جو اجر دیں گے وہ بغیر حساب کتاب کے دیں گے. شاید ایک روزہ دار اور ایک صابر، یہ دو ایسے لوگ ہیں ان کا جو اجر ہے وہ بغیر حساب کتاب کے ہونا ہے، جس پہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اتنی بڑی فضیلت ہے صبر کی. اور اللہ رب العزت نے برگزیدہ انبیاء کا ذکر فرمایا، اولو العزم انبیاء کا ذکر فرمایا، واسماعیل وادریس وذی الکفل، آگے فرمایا کل من الصابرین. یہ ہمارے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل نبی اللہ، حضرت ادریس، حضرت ذی الکفل، دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ان کے اندر ایک خاصیت وہ کیا تھی؟ یہ صبر کرنے والے تھے. سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، کیا فرمایا؟ انا وجدناہ صابرا، ہم نے اپنے بندے ایوب کو صابر پایا، صبر کرنے والا پایا. صبر کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے قرآن کریم میں بھی اور احادیث کے اندر بھی صبر کی. یہاں یہ بات سمجھیں، عام طور پہ ہمارے ہاں اردو زبان کے اندر صبر کا مفہوم اتنا وسیع نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس صبر یہ ہے کہ کسی آدمی نے کسی کے اوپر کوئی تکلیف آ گئی اس پہ صبر کر لیا، یہ صبر ہے. حالانکہ عربی زبان میں اور قرآن کریم کی جو تعلیمات اور احادیث نبویہ اور جو فقہاء کرام کی عبارات ہیں ان میں غور کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صبر کی معنی کے اندر بہت وسعت ہے، صبر کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، اس کے معنی کے اندر وسعت ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے صبر علی الطاعہ، نمبر 2 صبر علی المعصیہ، اور نمبر 3 صبر علی المصائب. نمبر 1 صبر علی الطاعہ یعنی نیکیوں پر صبر کرنا. نمبر 2 صبر علی المعصیہ، گناہوں پر صبر کرنا، معصیت اور نافرمانی پر صبر کرنا. اور نمبر 3 صبر علی المصائب، اگر بندے کے اوپر مصیبتیں آ جائیں، تکالیف آ جائیں تو ان کے اوپر صبر کرنا، ان کو برداشت کرنا. تو اصل میں صبر کا معنی ہوتا ہے لوگوں میں رک جانا، یعنی صبر علی الطاعہ. پہلی قسم ہے صبر علی الطاعہ، نیکیوں پر صبر کرنا. نیکیوں پر صبر کرنا کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے ایک کام کرنے کا. مثال کے طور پہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے. اب اس ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے روزہ رکھنا. ادھر گرمی کا موسم بھی ہے، ادھر روزے کا حکم بھی ہے. اب بظاہر روزہ رکھنا اپنے نفس کے لیے شاق ہے، گراں ہے، مشکل ہے، لیکن بندہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اس پر صبر کرے اور اس نیکی کی مشقت کو جھیلے اور برداشت کرے تو یہ بھی صبر ہے. اسی طرح سردیوں کے دن ہیں، صبح کی نماز ہے، اٹھنا ہے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنا ہے، تو ظاہر ہے مشکل ہے، لیکن چونکہ نماز کی نیکی کو حاصل کرنا ہے، اس نیکی کے حصول کے لیے اس پر رک جانا، اس پہ مشقت برداشت کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے، صبر الطاعہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب شروع زمانہ ہے، مکی دور ہے، مکی زندگی ہے،
ایمان لا رہے ہیں. اب ایمان لانے پہ تکالیف دی جا رہی ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. مختلف صحابہ کرام پر یہ جو مشقتیں آ رہی ہیں یہ کیوں ہیں؟ اللہ ایمان نیکی، اور سب سے بڑی نیکی وہ ایمان لانا ہے نا. تو ایمان لانے والی نیکی پر یہ سب کچھ مشقتیں آ رہی ہیں، ان کو برداشت کر لیں. تو یہ بھی اپنے نفس کو مشقت میں ڈالنا. نفس کا دل کہتا ہے کہ میں یہ کام نہ کروں، لیکن پھر اپنے آپ کے نفس کو اس بات پہ مجبور کرنا اللہ جو تیرا مالک ہے، جو تیرا خالق ہے، جو منعم حقیقی محسن حقیقی ہے، اس کی طرف سے کام کرنے کا حکم ہے. تیرا دل کرے یا نہ کرے میں نے یہ کام کرنا ہے. تو یہ صبر اللہ تعالیٰ ہے، یہ بھی صبر ہے. چنانچہ جتنے بھی فضائل صبر کے بارے میں وارد ہوئے ہیں، جو آدمی بھی کوئی نیکی کرے گا مشقت اس کے اوپر آئے گی، اس کو برداشت کرتے ہوئے، اس پہ رکتے ہوئے نیکی کا عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اس پر وہ تمام فضائل جو صبر کے ہیں اس بندے کو بھی حاصل ہوں گے. اور صبر کی دوسری قسم ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے رکنا. یہ بھی صبر ہے. دل کرتا ہے، نفس کا تقاضا آتا ہے کہ میں غیر محرم کو دیکھ لوں. انسان بازار میں جا رہا ہے، بازار میں جاتے ہوئے نفس میں دل میں یہ بات آئی غیر محرم کو دیکھ لوں، لیکن اپنے آپ کو فوراً روک لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے میں غیر محرم کو دیکھوں گا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. میں نے اگر غیر محرم کی طرف نظر بد کی تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی نظر رحمت سے معروم ہو جاؤں گا. فوراً یہ تصور میں لاتے ہوئے رک جاتا ہے. تو یہ رکنا یہ بھی صبر کرنا ہے. صبر عن المعصیہ، یہ معصیت سے رکنا، معصیت سے بچنا، یہ بھی صبر ہے. اسی طرح ایک آدمی ہے کہ کوئی آدمی اس کے پاس امانت کا مال رکھاتا ہے، یا ایک آدمی کہ پرورش کے اندر یتیم ہے، یتیموں کا مال اس کی پرورش میں ہے، یا کسی بیوہ کا مال اس کے سامنے ہے، اس کی مالیت میں ہے، اس کی نگرانی میں ہے. اب اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ بیوہ ہے، میں طاقتور ہوں، یہ کمزور ہے، یہ عورت ہے، میں مال چھین بھی لوں یہ نہیں لے سکتی. یہ چھوٹے بچے یتیم ہیں، میں طاقتور ہوں، بچے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں ہے، میں لے بھی لوں یہ کچھ نہیں کر سکتے. چنانچہ میں ان کا مال ہڑپ کر جاؤں، ان کا مال جو ہے نا میں ضائع کر دوں، ان کا مال اپنے کام میں لگا لوں، کس نے کیا پوچھا. لیکن فوراً پھر دل میں آتا ہے یہ بچے نہیں پوچھ سکتے، یہ بیوہ نہیں پوچھ سکتی، یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے. فوراً یہ تصور آتے ہوئے اللہ رب العزت کی جلال، اللہ کا غیظ و غضب اور وہ تمام آیات جن کے اندر ولا تأکلوا اموال الیتامی، یتیموں کا مال نہیں کھانا، اور اس طرح کے جب وعیدیں احادیث قرآنی آیات سامنے آتی ہیں فوراً رک جاتا ہے. اور آدمی یتیم کے مال میں خیانت نہیں کرتا، بیوہ کے مال میں خیانت نہیں کرتا. تو یہ بھی صبر ہے. اس طرح کی آپ کئی مثالیں بنا سکتے ہیں. کئی اعتبار سے انسان گناہوں سے رکتا ہے. تو در حقیقت گناہوں سے رکنا خود صبر ہے. اس لیے آج یہ تھوڑی سی مشقت جو ہے صبر کی مشقت برداشت کر لیجیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کو وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی. کیا تھا کہ بیٹا دنیا میں مشقت کی وجہ سے، دنیا کے اندر مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ نیکی پر حاصل ہونے والی یہ مشقت تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس مشقت پہ جو ملنے والا اجر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے نام اعمال میں باقی رہ جائے گا. اور اسی طرح لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرنا، لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرنا، اس لیے کہ گناہ کی وجہ یہ جو لذت ہے اس گناہ پر، یہ لذت تھوڑی دیر کے لیے تھی ختم ہو جائے گی، لیکن اس لذت پہ، اس گناہ پہ ملنے والا جو گناہ ہے وہ نام اعمال میں باقی رہ جائے گا. اس لیے بہتر یہی ہے اس گناہ پہ صبر کر لیں. یہ دیکھ لیں کہ آج جو ہے اگر میں اللہ رب العزت کے اس حکم کو سامنے رکھ کر میں گناہ نافرمانی نہیں کرتا کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت
اس کے بدلے میں مجھے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں دیں گے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ان گناہوں سے بچنے کی وجہ سے، ان گناہوں پر صبر کرنے کی وجہ سے ایسی نعمتیں ملے گی کہ ما لا عین رأت، کہ کسی آنکھ نے اس جیسی نعمتوں کو نہیں دیکھا ہوگا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نعمتوں کو نہیں سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل پر وہم، کھٹکا، گمان، تصور، تخیل بھی نہیں گزرا ہوگا. تو یہ دوسری قسم ہے صبر کی. اور تیسری قسم ہے صبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا. عام ہے کہ وہ مصیبتیں من جانب اللہ ہوں یا من جانب الناس ہوں، وہ اللہ کی طرف سے ہوں یا لوگوں کی طرف سے ہوں، ان پہ صبر کرنا. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس یہ تو اللہ کی طرف سے تھی، ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. تو جو بھی مصیبت آ جائے اس مصیبت پہ صبر کرنا. بندوں کی طرف سے مصیبت ہو، کوئی آدمی آپ کو گالی دیتا ہے، اب اس گالی پر صبر کرنا، برداشت کر لینا، معاف کر دینا، فاعف عنہ، درگزر کر لینا کہ بس ٹھیک ہے، اللہ رب العزت جو ہے آپ نے مجھے گالی دی ہے، اللہ تعالیٰ میں آپ سے الجھتا نہیں ہوں، میں آپ سے جھگڑتا نہیں ہوں، میں آپ کو اس کے بدلے میں گالی نہیں دیتا، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اس پہ صبر کرنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آ جائے، مثلا کسی آدمی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، حدیث مبارک میں موجود ہے کہ صحیح مسلم میں ایک اللہ رب العزت، ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی مومن سے اس کا لخت جگر چھین لیتے ہیں، اس کے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اس کی روح قبض فرما لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کا لخت جگر اس سے چھین لیا، اس کی روح قبض کر لی، تو میرے بندے کو کس حالت میں پایا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے اس کو تیری تعریف کرتے ہوئے پایا، ہم نے اس کو یہ کہتے ہوئے پایا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بس یہ بیٹا اللہ کی طرف سے تھا، اللہ نے دیا تھا، امانت تھا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اور ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب اس پہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں گواہ رہو کہ ہم نے اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیا ہے، اور اس گھر کا نام رکھا جاتا ہے بیت الحمد، ان تعریف کا گھر، کہ چونکہ اس نے اللہ کی اس حالت میں بھی حمد بیان کی ہے، تعریف کی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے گھر بنا دیا ہے. تو اسی طرح صبر کی احادیث کے اندر بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے، اس کا حصہ یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے، والصدقہ برہان، صدقہ دلیل ہے، والصبر ضیاء، اور صبر چمک ہے، والقرآن حجت لک وعلیک، قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت ہے. اس لیے صبر کو اپنائیں. اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے یا بندوں کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشقت آ جائے، اس پہ صبر کیا جائے، اس پہ اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہا جائے. اس کے کئی فوائد ہیں. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ تو بڑی عجیب ہے. مومن کے تو ہر حالت میں خیر ہی خیر ہے. اللہ رب العزت کی کوئی نعمت ملی ہے اس پہ شاکر ہے، تب بھی اجر ہے. اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے اس پہ وہ صبر کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، تب بھی اجر ہے. تو اگر انسان صحیح معنوں میں زندگی گزارے، اللہ رب العزت کے احکامات کو صحیح معنوں میں پورا کرے، کہ اگر نعمت ملے اس پہ شکر ادا کرے، تو اس پہ بھی نعمت ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے نعمتوں کو بڑھا دوں گا. اور اگر مصیبت آ جائے تو اس پہ صبر کرے، تو صبر کے بارے میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم اس کو اجر عطا فرمائیں گے بغیر حساب کتاب کے. تو اس لیے صبر کے دامن کو ختم نہیں کرنا چاہیے، اور زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر موڑ پہ یہ بات سامنے رکھنی چاہیے. اور صبر پہ جو احادیث کے اندر قرآن کریم میں جو فضائل وارد ہوئے ہیں ان کا ہمیشہ استحضار رہے، تو انسان نیکیوں پہ اعمال کرنے، نیکیوں پر آنا بہت آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور مصائب پہ، مشکلات پہ صبر کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے. واویلا کرنا، ماتم کرنا، رونا دھونا، اللہ تعالیٰ کی یعنی ناشکری کے کلمات کہہ جانا، حتیٰ بس اوقات اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کلمات کفر تک انسان پہنچ جاتا ہے.
اس سے انسان بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔